میرا ویژن تو یہ ہے کہ اب پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ڈومینیٹ کیا. میری نظر میں ہو سکتا ہے میں نہ دیکھ سکوں، اس وقت تک میں شاید ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ بنے گا، یہ پاکستان ڈومینیٹ کرے گا انشاءاللہ. اس میں وہ میڈیا میں جانے والی بات نہیں ہے. علیحدگی میں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس کو میڈیا میں لے جانا مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ خوش آئند خبر ہے انشاءاللہ جو میں سن رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اس کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنا ہے. جو ہماری طاقت ہمارے اسلاف کی طرف سے ہمیں ملی تھی، جو ہمیں اچھائیاں تھیں وہ اغیار نے اپنا لی، اور جو اغیار کی برائیاں تھیں وہ ہم نے اپنی جھولی میں ڈالی، اور اس سے ہمیں پیار ہو گیا. اپنی جو دیانتداری تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، ملاوٹ تھی وہ ہم نے شروع کر دی. الٹے پلٹے کام اور بہت سے ہیں جن کا ذکر گننے لگوں تو پھر میرا خیال شاید اس میں ٹائم ضائع ہوگا. اس اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو پھر سے بحال کریں. سمجھتے ہیں آپ جہاں سے وہ طاقت چلی تھی، جہاں سے وہ اصول چلے تھے، ان اصولوں کو ہم نے اور میں شیر کے ساتھ وہی ہے صاحب امروز جس میں اپنی ہمت سے زمانہ کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. گوہر فردا انشاءاللہ ہم نے نکالنا. اللہ کا شکر. میں نے کہا میرے خیال میں آپ کا کافی لے لیا، اور کتنے دنوں کے بعد آج اردو میں بات کرنا پڑی. وہ پتہ نہیں ماحول ہی عجیب سا ہو گیا تھا، عجیب تماشا بنا رہا ہے ہمارے ساتھ. بھائی آپ سب بھی باہمت ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی باہمت رکھیں. وابستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، امیدیں باہر انشاءاللہ ہمیں ضرور اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم تو وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتے ہیں. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے پاکستان کو ترقی، خوشحالی اور استحکام بخشے. ہم سب کو مل کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی ہمت، عقل و دانش فہم و فراست عطا فرمائے. میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ مجھ نچیز کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کے لیے آپ کو زحمت اٹھانا پڑی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر اقبال صاحب. ہاں ایک بات میں بھول گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو بتائیں گے بیویوں کے متعلق. اسمبلی کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب کی سب میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں. میں ان سے اسی طرح سے پیار کرتا ہوں جس طرح اپنی بیٹی سے، اپنے بہنوں سے میں پیار کرتا ہوں. مجھے وہ ناراض نہیں کرتی بلکہ میری بات وہ مان لیتی ہیں. کبھی کبھی غصہ ان کو آ جاتا ہے، لیکن پھر آ کے وہ مجھے چیمبر میں آ کے بیچاری خود آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی بھائی، آپ ناراض تو نہیں ہو گئے. میں نے کہا بھی ناراضگی کی بات نہیں ہے، لیکن ڈیکورم آف دی ہاؤس وہ ضروری ہوتا ہے. تو میں بھائی اس طرح سے ان کو راضی کر لیتا ہوں. ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ پر شکریہ. اقبال صاحب کی بات سنی آپ نے، چند شعر سنے، ایک شعر اس کے بعد پھر آپ کے سوالات. اگر میں غلط ہوں تو پلیز تصحیح کر دیجیے گا. پچھلے دنوں یوم اقبال بھی گزرا. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں شمشیریں، جو خود ہو کے یقین پیدا کرتی ہیں. جناب رانا اقبال صاحب آپ تشریف لے کے آئے، آپ انشاءاللہ واپس پاکستان کے سے پہنچے. ہمارے جذبات، ہمارے پیغامات لے کے جائیں، ہماری سرزمین کو
جو کہ غلامی کی زنجیروں میں چکی ہوئی ہے، ان غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمارے لیڈروں کو زندگی عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات کے بعد میزبان آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی سوال کا کیا ہے۔ رانا اقبال صاحب، میرا نام ایمان علی شریف ہے، میں پاکستان کا جدید جی سب سے پہلے یہ تعریف کرنی ہے آپ کی ماشاء اللہ، آپ اسپیکر ہونے کے بعد جو بات آپ نے جیسے کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں اسی طریقے سے آپ نے کسی پارٹی کے خلاف بات تو آپ اس وقت مبارکباد میری طرف سے چاہے دل سے مبارکباد۔ اور میں چونکہ نیشنل اسمبلی کے بہت زیادہ سیشن اٹینڈ کرتا رہا ہوں، بہت مدت سے 30 سال سے PTV کے ساتھ، تو مجھے آپ کی آج بات چیت سن مجھے معراج خالد صاحب یاد ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح ہمبل اور سب کو ساتھ لے جانے والے اور بیویوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنیں سمجھنے والے، بڑی مجھے خوشی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی اسمبلی کی کسٹوڈین ہیں اور ملک اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے تاریخ میں، میرا خیال ہے ایسٹ پاکستان جانے کے بعد، بنگلہ دیش بننے کے بعد اتنا مشکل بات پاکستان پہ نہیں ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ پنجاب کے سیاستدان جو ہیں اور آپ کی اسمبلی میں۔ ابھی آپ کے آنے کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی اسمبلی میں جس طریقے سے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور گلی گلی کوچے میں، یہ ایسا وقت ہے جیسے سب نے فرمایا کہ ہمیں ایک ساتھ یونائٹ ہونا چاہیے، کوئی پارٹی کا خیال بیان یہ ہوتا ہے، مگر جس طریقے سے وہاں پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں لگتا یہ ہے کہ پھر بوٹوں کی چاپ کہیں دور سے سنائی دے رہی ہے جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے، کوئی تالے آزمات سے اپنا آ گیا۔ آئی تھنک کہ یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا، جہاں تک تو پارلیمنٹرین کا سوال ہے، یہ کچھ بات ایسی تھی جو چل پڑی وہاں، لیکن کرپشن کے خاتمے کے لیے تو چاہے پھر قانون سے تو بالا تر کوئی نہیں ہو سکتا، نہ تو مولانا اقبال ہو سکتا ہے، نہ وہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، قانون تو سب کے لیے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا ہے اور ایک ایلیگیشن جو ہے اگر تو جھوٹا ہو تو اس کی تو میں بھی پرزور مذمت کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ ثابت کر رہے ہیں جس طرح سے پیپرز میں آ رہا، جس طرح سے ٹی وی میں بات کی ہے، اللہ صاحب نے بھی کی ہے اور بھی کئی دوستوں نے کی ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو، اگر تو وہ غلط ہے تو پھر کیچڑ اچھالنا اچھی بات ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر ان کو والنٹیرلی اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جس کسی نے غلط کیا ہے۔ اور وہی الزام تو آپ کی پارٹی کے، آپ کی ساری مسلم لیگ نون میں بھی وہ الزام ان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ خصوصاً اس کیس میں تو ایک خاص زمین کا معاملہ ہے جو ان پہ الزام ہے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ عدلے کا بدلہ تو نہیں ہے نا، مگر ان کی طرف سے اس زمین پہ نہیں ہے، مگر باقی جو کرپشن کی طرف وہ بھی دھیان دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ جی مسلم لیگ کاف کی طرف سے مسلم لیگ نون پہ بھی الزامات آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو یا کاف ہو، جس کسی نے بھی کوئی الٹ کام کیا ہوگا تو یقیناً قانون کے بندے سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر وہ الزام انہوں نے کیا ہے تو اس کو وہ ثابت کرے، لے جائیں پراپر کورٹ میں لے کر جائیں یا ان کے خلاف کیس رجسٹر کرائیں۔ ہاں میں وہ بھول گیا کہ الحمدللہ کہ پنجاب اسمبلی نے سب سے پہلے اس ڈکٹیٹر کے خلاف سب سے پہلے ریزولوشن جو ہے پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، قرارداد پاس کیا اور پھر اس کو جانا ہی پڑا۔ جناب کیسے امام صاحب یو کے ٹائم؟ رانا صاحب میرا نام کیسر امام ہے، میرا تعلق یو کے ٹائم سے ہے۔ بات ہو رہی ہے مسلم لیگ کی۔ مسلم لیگ اس وقت ایک پاورفل جماعت ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن مسلم لیگ بھی بدقسمتی سے ان جماعتوں میں شامل ہے جن کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔
اگر ملک میں صحیح ڈیموکریسی رائج کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب جماعتوں کے اندر بھی ڈیموکریسی ہو، پراپر طریقے سے۔ ایک تو یہ چیز کہ بھی آپ کے خیال میں ان جماعتوں میں کبھی کوئی ڈیموکریسی کا آنا آپ سمجھتے ہیں کیسا ہوگا؟ دوسری بات